بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے جس گھر بلکہ جس جھونپڑی میں آنکھ کھولی وہ کچی بستی کے مولوی صاحب کا گھر تھا، جہاں بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اور بڑھاپے سے موت تک ایک ہی بات سننے میں آتی ہے کہ خدا کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ لہٰذا ہوش سنبھالنے کے ساتھ ہی اپنی خواہشوں کو مارتے ہوئے دیکھا۔ مجھے بھی صبر، توکل اور برداشت کا سبق سکھایا گیا۔ دوسری لڑکیوں کی طرح مجھے بھی قرآن پاک بچپن میں ہی ختم کرا دیا گیا، اور اسکول کی تعلیم کا تصور بھی میرے لیے گناہ تھا۔ مجھے 9 سال کی عمر میں ہی پردے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ جب میں نے لڑکپن کی حدود میں قدم رکھا تو نئی نئی جوانی کے سارے جذبات کو مذہب کی آڑ میں دبا دیا گیا، جبکہ دوسری لڑکیوں کی طرح سہیلیاں بنانے کو میرا بھی دل چاہتا تھا کہ کوئی سہیلی میرے گھر آئے اور میں بھی اس کے گھر جاؤں، گڑیا گڈے کا کھیل کھیلوں۔ لیکن ابھی میں بچپن میں ہی تھی کہ مجھے لڑکی ہونے کا احساس شدت سے دلا دیا گیا، اور میرے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی تھی، اور جب لڑکپن میں داخل ہوئی تو یہ سمجھا دیا گیا کہ میں ایک عورت ہوں اور میری کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور میں 6 بہن بھائیوں کی آپا تھی، لہٰذا بہت پہلے ہی میرے اندر آپاؤں والی خصوصیات آ گئی تھیں۔ چنانچہ 2 کپڑوں، کم خوراک اور اپنی تمام خواہشات کو دبا کر زندگی بسر کرنا میری گٹھی میں پڑ چکا تھا۔ لیکن پھر بھی کبھی کبھی میرے اندر کھلی ہواؤں میں اڑنے اور بچوں کی طرح چھلانگیں لگانے کی خواہش بڑی شدت سے ابھرتی تھی۔ میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھتی تھی کہ ان کو یہ سب کمی محسوس نہ ہو۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی کہ میرے خیال اور خوابوں میں ایک ایسا چہرہ بھی دکھائی دیتا تھا، اس کے لیے میں اپنے دل میں ایک الگ سا جذبہ محسوس کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہی ہے جو میری تمام خواہشات کو پوری کرے گا، میری تمام تشنگیوں کو آ کر مٹا دے گا۔ اپنے اس احساس اور سوچ کو میں نے ہمیشہ اپنے اندر دبا کے رکھا، اس سے پہلے کہ اپنی سخت سفید بالوں والی، ہمیشہ ایک بوسیدہ چادر میں لپٹی رہنے والی ماں سے چھپا کے رکھا، اس سے پہلے کہ وہ میرے سونے پر بھی پابندی لگا دے۔ میری ماں بظاہر سخت گیر، صابر اور شاکر عورت تھی۔ جب کبھی ٹھنڈی آہ بھر کے کہتی تھی خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، تو اس کی آنکھوں اور چہرے کی جھریوں میں امید کی بجائے ایک نا امیدی اور اداسی کا احساس اور بھی گہرا ہو جاتا تھا۔ ہاں، میں بات کر رہی تھی اپنی خواہشوں، خوابوں اور بس ایک چہرے کی۔ تو اس سے پہلے کہ مجھے وہ چہرہ ملتا، میرے ابا جی نے میری شادی اپنے جیسے ایک شخص کے ساتھ کر دی۔ جیسا کہ میں سوچتی تھی کہ اگلے گھر میں اپنے سارے شوق پورے کروں گی، اپنی ساری خواہشیں پوری کروں گی، گھوموں گی، پھروں گی۔ ظاہر سی بات ہے میں یہاں ایسا نہیں کر سکی۔ وقت گزرتا گیا، خدا نے مجھے 9 بچوں سے نوازا۔ اب میں نے ان بچوں کی شادیاں بھی کر دی ہیں، میرے سر کے سارے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، میں بھی ایک بوسیدہ چادر میں ہمیشہ لپٹی رہتی ہوں اور اپنے بچوں کے لیے سخت گیر، صابر اور شاکر قسم کی ماں ہوں۔ آج عمر کے اس حصے میں سوچ رہی ہوں کہ میں نے زندگی میں کیا کھویا، کیا پایا۔ تمام عمر میں نے کون سی آرزو، کون سی خواہش پوری کی۔ میرے ابا کہتے تھے کہ مایوسی کفر ہے، اور میرے مجازی خدا کا بھی یہی فرمان ہے کہ خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ دیکھیں یہ دیر اتنی طویل کیوں ہو گئی ہے کہ میری ماں کی زندگی پر، پھر میری زندگی پر، اور اب میرے بچوں کی زندگی پر بھی حاوی ہو گئی ہے۔ میری ماں نے تو کبھی کفر کے ڈر سے یہ سوال نہیں کیا، لیکن میں ضرور پوچھوں گی کہ یہ کیسی دیر ہے جو ختم ہونے پر ہی نہیں آتی۔ آپ سب کا کیا خیال ہے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے؟ اور یہ زندگی تو عارضی ہے، اگلی زندگی میں ہمیں اس کا صلہ ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔